آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کی کہانی بائی کسی ناول سے کم نہیں، پوئی، چین کے آخری شہنشاہ۔ جی بالکل۔ 2 سال کی عمر میں ڈریگن تخت اور پھر زندگی کے اختتام ایک عام شہری کے طور پر باغبانی کرتے ہوئے۔ ان کی زندگی تو جیسے 20ویں صدی کے چین کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک فرد، ایک شہنشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کے، ایک سلطنت کے خاتمے کی داستان ہے۔ پھر بیرونی طاقتیں، انقلاب اور ایک بالکل نیا نظام، سب کچھ اس ایک شخص کی زندگی سے جڑا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جیسے ویکیپیڈیا کے کچھ حصے اور خاص طور پہ پوئی کی اپنی سوانح عمری، شہنشاہ سے شہری تک، جی، وہ ہمیں اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں اس غیر معمولی زندگی کے سفر کو۔ پوئی کا اقتدار میں آنا ہی بڑا عجیب تھا۔ جی، صرف 2 سال اور 10 مہینے کی عمر، اور مرتے ہوئی مہارانی ڈواگر سکسی انہیں اپنا جانشین چن لیتی ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے، مطلب اس چھوٹے سے بچے کے لیے ایک شدید صدمہ تھا۔ یقیناً۔ جب محل کے لوگ انہیں لینے آئے تو وہ اپنی ماں سے چمٹ کر روتے رہے، جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ صرف ایک مانوس چہرہ ان کے ساتھ گیا، ان کی گیلی آیا، وانگ لیانشو۔ اور تاج پوشی 2 دسمبر 1908 کی، وہ کیسی رہی؟ سنا ہے وہ بھی بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ جی ہاں، وہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ اپنے والد پرنس چن کی گود میں بیٹھے تھے ڈریگن تخت پر، اور تقریب کے شور، اجنبی چہروں سے ڈر کر مسلسل رو رہے تھے۔ والد انہیں تسلی دیتے رہے کہ بس رو نہیں، یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی تاج پوشی کو اپنے رونے سے برباد کر دیا۔ جی بالکل۔ اچھا، اور پھر ممنوعہ شہر میں ان کا بچپن، جہاں ہر کوئی ان کے حکم کا غلام تھا، کیسا تھا وہ دور؟ کیا واقعی انہیں اپنی طاقت کا اتنا شدید احساس تھا؟ بہت جلد ہو گیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا کہا قانون ہے۔ وہ محل کے خواجہ سراؤں پر، جو ان کی خدمت کرتے تھے، اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم کرتے تھے۔ اچھا، پتواتے تھے، عجیب سزائیں دیتے تھے۔ ایک مثال ملتی ہے کہ وہ کسی کو لوہے کے برادے والا کیک دینا چاہتے تھے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ او خدایا! صرف ان کی آیا وانگ تھیں جو انہیں کچھ روک ٹوک سکتی تھیں، لیکن جب وہ 8 سال کے ہوئے تو انہیں بھی محل سے نکال دیا گیا۔ تو پھر تو کوئی روکنے والا نہیں رہا؟ اپنی اصل ماں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا؟ نہیں، 7 سال تک وہ اپنی حیاتیاتی ماں سے نہیں ملے۔ محل میں جو سابقہ شاہی کنیز تھیں، وہی ان کی مائیں تھیں، جنہیں وہ روز رپورٹ کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ جی، خاص طور پر مہارانی ڈواگر لونگیو سے، جنہوں نے ان کی آیا کو نکالا تھا۔ پوئی نے خود لکھا ہے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے انہیں کبھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن یہ شاہی ٹھاٹ باٹ اور یہ لامحدود اختیار، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ 1911 کا انقلاب آ گیا۔ جی، سونہائی انقلاب، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ 12 فروری 1912 کو مہارانی ڈواگر لونگیو نے، جو ان کی طرف سے ریجنٹ تھیں، دستبرداری کے فرمان پر دستخط کر دیے۔ چین جمہوریہ بن گیا۔ لیکن پوئی کو تو وہیں رہنے دیا گیا، ممنوعہ شہر میں۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ سازگار سلوک کی شرائط کے تحت انہیں اپنا شاہی لقب رکھنے اور محل کے ایک حصے میں رہنے کی اجازت تھی۔ اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ اب شہنشاہ نہیں رہے۔ کئی سال تک انہیں یہ ٹھیک سے سمجھایا ہی نہیں گیا۔ وہ وہیں محل میں ایک عجیب سی معلق کیفیت میں رہتے رہے۔ اسی دوران 1917 میں ایک کوشش بھی ہوئی انہیں واپس تخت پر لانے کی، مختصر سی۔ ہاں، ایک جنگی سردار تھے زانگ شون، انہوں نے جولائی 1917 میں کوئی 12 دن کے لیے انہیں بحال کیا، لیکن یہ کوشش فوراً ناکام ہو گئی۔ اور اسی دوران ممنوعہ شہر پر بمباری بھی ہوئی۔ جی، ریپبلکن فوج نے جہاز سے بم گرائے۔ یہ چین کی تاریخ میں پہلی فضائی بمباری ہے مانی جاتی ہے، ایک معزول شہنشاہ کے لیے ایک اور عجیب تجربہ۔ پھر ان کی زندگی میں رجائنل جانسٹن آئے، ایک اسکاٹش استاد۔ جی، 1919 میں جانسٹن ان کے ٹیوٹر بنے، اور وہ پوئی کے لیے جیسے باہر کے دنیا کی ایک کھڑکی تھے۔ اچھا؟ انہوں نے پوئی کو انگریزی سکھائی، مغربی تاریخ، دنیا کے حالات۔ پوئی ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ کیا کیا تبدیلیاں آئیں ان میں جانسن کی وجہ سے؟ انہوں نے چشمہ پہننا شروع کیا، سائیکل چلانا سیکھی، اپنی وہ روایتی منچو چوٹی کاٹ دی۔ اوہو، یہ تو بڑی بات تھی۔ جی، اور وہ آکسفورڈ میں پڑھنے کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ جانسٹن کو اپنی روح کا بڑا حصہ کہتے تھے۔
لیکن جانسٹن خود تو بادشاہت کے حامی تھے، تو یہ اثر ذرا ملا جلا نہیں تھا؟ بالکل، جانسٹن نے انہیں جدید دنیا دکھائی، لیکن ساتھ ہی ان کے اندر بادشاہت کی بحالی کی خواہش کو بھی ہوا دی۔ مغربی جمہوریت نہیں بلکہ روایتی اقدار اور بادشاہت پر زور دیا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، جو شاید بعد میں ان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوا۔ پھر 1922 میں ان کی شادی ہوئی۔ یہ بھی کچھ سیدھا معاملہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی شادی بے وقت 2 خواتین سے ہوئی، مہارانی وان رونگ جو پڑھی لکھی امیر منچو خاندان سے تھیں، جی، اور دوسری کنیز ون شیوپوائے۔ خود لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت جنسی طور پر ناتجربہ کار تھے، شاید دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وان رونگ کے ساتھ تعلق کیسا تھا شروع میں؟ دوستی جیسا تھا، محل میں 7 سائیکلیں چلاتے تھے، لیکن یہ جلد ہی خراب ہو گیا۔ اور محل میں کرپشن کا بھی ذکر ملتا ہے، چوری وغیرہ؟ ہاں، پوئی اور جانسٹن کو شک تھا کہ خواجہ سرا محل کے خزانے چرا رہے ہیں۔ انہوں نے انوینٹری کا حکم دیا۔ اچھا۔ اسی دوران جون 1923 میں محل کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ شبہ تھا کہ یہ ثبوت مٹانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ اوہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوئی نے زیادہ تر خواجہ سراؤں کو محل سے نکال دیا۔ یہ شاید ان کی طرف سے اپنا اختیار استعمال کرنے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن پھر 1924 میں حالات نے ایک اور ڈرامیٹک موڑ لیا، انہیں محل چھوڑنا پڑا۔ جی، جنگی سردار فینگ یو شیانگ، جنہیں عیسائی جنرل بھی کہتے تھے، انہوں نے بیجنگ پر قبضہ کیا اور وہ سازگار سلوک کی شرائط منسوخ کر دیں۔ اور پوئی کو فوراً نکلنے کا حکم ملا؟ بالکل، صرف چند گھنٹوں کے نوٹس پر ممنوع شہر چھوڑنا پڑا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ پہلے وہ اپنے والد کے گھر گئے، پھر جاپانی سفارت خانے میں پناہ لی، اور پھر تیانجن چلے گئے۔ وہ دور کیسا تھا ان کے لیے؟ وہ تیانجن کے جاپانی علاقے میں رہے۔ یہ دور 1924 سے 1931 تک وہ وقت تھا جب وہ ایک معزول شہنشاہ کے طور پر دوبارہ تخت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ مطلب وہ فعال تھے اس دوران؟ جی، وہ مختلف چینی جنگی سرداروں سے مل رہے تھے، جاپانی حکام سے رابطے میں تھے، امید تھی کہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ وہ جیسے سیاسی چالوں کا حصہ بننے کو تیار تھے۔ اور پھر 1928 میں وہ واقعہ پیش آیا، چنگ مقبروں کی بے حرمتی۔ ہاں، اس نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ ایک جنگی سردار سن دیانینگ نے ان کے آباء و اجداد کی قبریں لوٹیں، مہارانی سکسی کی لاش تک کی بے حرمتی کی۔ اس کا الزام انہوں نے کس پر لگایا؟ انہوں نے اس کا ذمہ دار کومنٹانگ حکومت کو ٹھہرایا کہ وہ مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کر سکیں۔ اس واقعے نے کومنٹانگ کے خلاف ان کی نفرت کو بہت بڑھا دیا اور انہیں جاپانیوں کے اور قریب کر دیا۔ بالکل، وہ پہلے سے زیادہ جاپانیوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دوران ان کی ذاتی زندگی کی مشکلات بھی جاری رہیں؟ جی، وانرونگ کی افیون کی عادت بڑھتی گئی، رشتہ مزید خراب ہوا، اور 1931 میں ان کی کنیز وین شیو نے ان سے طلاق لے لی۔ یہ تو اس زمانے میں بہت بڑی بات ہو گئی، ایک کنیز کا شہنشاہ سے طلاق لینا۔ جی، یہ ایک اسکینڈل تھا، بالکل بے مثال واقعہ تھا۔ اور پھر 1931 جاپان کا منچوریا پر حملہ۔ ہاں، اور یہ پوئی کی زندگی کا سب سے متنازع باب شروع ہوا۔ جاپان نے منچوریا پر قبضہ کیا، وہاں منچوکو کے نام سے ایک کٹ پتلی ریاست بنائی، اور پوئی کو اس کا سربراہ بننے کی پیشکش کی۔ جی، جاپانی ایجنٹ کینجی ڈوئیہارا اور پوئی کی اپنی کزن جو جاپانی جاسوسہ بھی تھیں، یوشیکو کاواشیما۔ اچھا۔ ان دونوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ منچوکو کے سربراہ بن جائیں۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ چین کے تخت پر مکمل واپسی کا پہلا قدم ہے۔ کیا وہ فوراً مان گئے؟ وانرونگ کا کیا خیال تھا؟ پوئی خود بھی ہچکچا رہے تھے، لیکن تخت کی امید وہ غالب آ گئی۔ وانرونگ سنا ہے سخت خلاف تھیں، اسے غداری سمجھتی تھیں، لیکن وہ بھی ساتھ گئیں۔ آخرکار انہیں بھی جانا پڑا۔ 1932 میں پوئی چیف ایگزیکٹو بنے اور 1934 میں شہنشاہ کونگڈے کا لقب دیا گیا۔ لیکن کیا یہ وہ بادشاہت تھی جس کا وہ خواب دیکھتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں جلدی سمجھ آ گیا کہ وہ صرف ایک نام کے حکمران ہیں، ایک کٹ پتلی۔ وہ کہاں رہتے تھے؟ چانگچن شہر میں، جسے جاپانیوں نے شنجنگ یعنی نئی راجدھانی کا نام دیا تھا۔ وہاں کا محل عملی طور پر ایک سنہرا قید خانہ تھا۔ ان پر نظر رکھی جاتی تھی؟ جی، ہر وقت۔ جاپانی کوانتنگ آرمی کے ایک آفیسر یوشیوکا یاسونوری ان کے نگران تھے۔ اصل طاقت تو جاپانی فوج کے پاس تھی،
وہ بظاہر شہنشاہ تھے، اندر سے بے بس اور ناخوش۔ وہ اکثر نجی طور پر جاپانیوں سے اختلاف کرتے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس دوران ان کی ذاتی زندگی میں مزید افسوسناک واقعات ہوئے۔ وانرونگ کے ساتھ کیا ہوا؟ وانگ رونگ کی حالت بہت بگڑ گئی، ذہنی اور جسمانی طور پر۔ ان کا پوئی کے عملے کے کسی فرد سے تعلق ہوا، وہ حاملہ ہو گئیں۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے مروا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے جاپانیوں کے حکم پر یا شاید پوئی کی رضامندی سے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ اس کے بعد وانگ رونگ مکمل طور پر ٹوٹ گئیں۔ وہ بس افیون کے نشے میں ڈوبی رہتی تھیں۔ پوئی نے مزید شادیاں بھی کیں؟ جی 1937 میں انہوں نے ایک نوجوان منچو لڑکی تان یولنگ کو کنیز بنایا۔ ان سے انہیں کچھ لگاؤ تھا، مگر 1942 میں ان کی بھی اچانک پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ شبہ جاپانیہ تر تھا۔ جی پھر 1943 میں انہوں نے ایک 15 سالہ اسکول کی طالبہ لی یوچن سے شادی کی۔ اور پوئی کا اپنا رویہ کیسا تھا اس دور میں محل کے عملے کے ساتھ؟ کھلی باتوں پر کوڑے برساتے تھے۔ شاید اپنی بے بسی کا غصہ نکالتے تھے۔ جی لگتا تو یہی ہے، اپنی ذلت اور بے بسی کا غصہ کمزوروں پر نکالتے تھے۔ پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہونے لگی۔ اگست 1945 ہیروشیما ناگاساکی۔ سوویت یونین نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور منچوریا پر حملہ کر دیا۔ جاپانی سلطنت بکھرنے لگی۔ پوئی کا کیا بنا؟ انہوں نے جاپان بھاگنے کی کوشش کی، لیکن 17 اگست 1945 کو مکتن ایئرپورٹ پر سوویت ریڈ آرمی نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور وانرونگ اور لی یوچن؟ وہ پیچھے رہ گئیں۔ بعد میں چینی کمیونسٹ فوج نے انہیں گرفتار کیا۔ وان کرونگ کا انتقال 1946 میں جیل میں ہی ہو گیا، بہت بری حالت میں، افیون نہ ملنے اور بھوک کی وجہ سے۔ پوئی سوویت یونین میں قید رہے۔ وہاں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ سلوک نسبتاً اچھا تھا۔ شاید سوویت یونین کا انہیں بعد میں استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ تھا۔ اور ٹوکیو ٹرائل میں گواہی؟ جی 1946 میں انہیں ٹوکیو جنگی جرائم کے ٹریبیونل میں گواہی کے لیے لایا گیا۔ وہاں انہوں نے جاپانیوں پہ الزامات لگائے اور اپنے کردار کو بہت کم کر کے پیش کیا۔ مطلب سچ نہیں بولا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جاپانیوں نے انہیں اغوا کر کے مانچوکو جانے پر مجبور کیا تھا، جو کہ تاریخی طور پر درست نہیں۔ 1949 میں چین میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا، ماؤ زے تنگ اقتدار میں آ گئے۔ اب پوئی کا کیا ہوا؟ 1950 میں سوویت یونین نے پوئی اور دوسرے قیدیوں کو نئے عوامی جمہوریہ چین کے حوالے کر دیا۔ انہیں فشون جنگی مجرموں کی جیل بھیج دیا گیا۔ اور یہاں ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا، وہ نظریاتی اصلاح والا۔ جی بالکل، شاید ان کی زندگی کا سب سے زیادہ تبدیلی لانے والا دور، ری ایجوکیشن۔ یہ کیسا تھا؟ ایک شہنشاہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ؟ یہ ان کے لیے ایک زبردست جھٹکا تھا، ثقافتی، ذاتی، ہر لحاظ سے۔ انہیں پہلی بار زندگی میں اپنے معمولی کام خود کرنے پڑے، جیسے کپڑے دھونا، جوتے پالش کرنا، اپنی کوٹری صاف کرنا۔ وہ بالکل اناڑی تھے۔ دوسرے قیدی جو زیادہ تر فوجی یا آفیسر تھے، شروع میں ان کا مذاق بھی اڑاتے۔ اور وہ نظریاتی کلاسیں؟ ہاں، مارکسزم، لیننزم، ماؤ کی سوچ، ان پر لیکچر ہوتے تھے، بحث مباحثے ہوتے تھے۔ انہیں اپنے ماضی کے جرائم پر لمبے لمبے اعتراف نامے لکھنے پڑتے تھے۔ کیا اس سب کا ان پر واقعی کوئی اثر ہوا؟ کیا وہ بدلے؟ لگتا تو ہے کہ ہوا۔ جیل والے انہیں ان جگہوں پر لے گئے جہاں جاپانیوں نے مظالم کیے تھے، جیسے یونٹ 731 کے وہ بدنام زمانہ تجرباتی مراکز۔ ان چیزوں کو دیکھ کر، اپنی رعایا کی تکلیفوں کے بارے میں پڑھ کر، کہتے ہیں ان پر شدید جرم اور پشیمانی طاری ہو گئی۔ اور ماؤ حکومت کے لیے تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ بہت بڑی پروپیگنڈا جیت تھی کہ دیکھیں ہم نے آخری شہنشاہ کو بھی بدل دیا، اسے اصلاح کر دیا۔ اگر وہ بدل سکتا ہے تو کوئی بھی بدل سکتا ہے۔ اور پھر 10 سال بعد 1959 میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ جی، خصوصی معافی کے تحت یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی اصلاح مکمل ہو گئی ہے۔ وہ بیجنگ واپس آئے، ایک عام شہری کے طور پر۔ اور انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلے انہیں بیجنگ بوٹینیکل گارڈنز میں مالی کی نوکری ملی۔ مالی؟ شہنشاہ سے مالی؟ جی
اور بعد میں وہ ایک سرکاری کمیٹی میں بطور ایڈیٹر کام کرنے لگے۔ یہ مالی والا کام، یہ کیسا تھا ان کے لیے؟ حیران طور پر یہ ان کے لیے ایک مثبت تجربہ رہا۔ وہ ماہر تو نہیں تھے، لیکن اپنی محنت سے کچھ اگانا انہیں ایک ایسی خوشی دیتا تھا جو انہیں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اور انہوں نے پھر شادی بھی کی؟ جی، 1962 میں لی شوجیان نامی ایک نرس سے۔ وہ ان کی موت تک ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی بیوی کا کیا کہنا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے مطابق وہ ایک بدلے ہوئے انسان تھے، سادہ، ایماندار، محبت کے بھوکے اور اپنے ماضی پر بہت شرمندہ۔ اسی دوران انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی شہنشاہ سے شہری تک۔ ہاں، یہ کتاب حکومت کی مدد اور حوصلہ افزائی سے لکھی گئی۔ یہ کمیونسٹ اصلاح کی کامیابی کی کہانی کے طور پر پیش کی گئی۔ اور یہ بہت کامیاب ہوئی؟ جی، دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی۔ اس پر فلم بھی بنی۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیل کی زندگی کی تصویر کشی حقیقت سے زیادہ اچھی ہے، تھوڑا پروپیگنڈا کا رنگ ہے۔ پھر آیا ثقافتی انقلاب 1966 میں۔ وہ تو چین کے لیے بڑی اتھل پتھل کا دور تھا۔ پوئی تو پرانے نظام کی سب سے بڑی نشانی تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یقیناً ریڈ گارڈز کا آسان ہدف ہو سکتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم چو این لائی نے خود ان کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا۔ اچھا۔ جی، تو انہیں ثقافتی انقلاب کی جو بدترین زیادتیاں تھیں ان سے بچا لیا گیا۔ اور پھر ان کا انتقال؟ پوئی 17 اکتوبر 1967 کو 61 سال کی عمر میں گردے کے کینسر اور دل کی بیماری سے بیجنگ میں انتقال کر گئے، ایک عام شہری کے طور پر۔ واقعی کیا زندگی تھی! آسمانی حکم سے حکومت کرنے والے شہنشاہ سے لے کر جنگی قیدی اور پھر ایک کمیونسٹ ریاست کا عام شہری، تاریخ کے اتنے بڑے موڑ ایک ہی زندگی میں سمائے ہوئے ہیں۔ بالکل، ان کی زندگی، طاقت کیا ہے، شناخت کیا ہے، تاریخ کے سامنے فرد کتنا بے بس ہے، اور پھر حالات سے سمجھوتا کرنے، بدلنے کی صلاحیت، ان سب پر بہت سے سوال اٹھاتی ہے۔ کیا وہ صرف تاریخ کا شکار تھے، یا ان کے کچھ فیصلوں نے، جیسے مانچو کو جانے کا فیصلہ، تاریخ پر اثر ڈالا؟ یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ جی، ان کی کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ کیسے انتہائی غیر معمولی حالات میں بھی انسان بدل سکتا ہے، یا کم از کم بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ شناخت آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ ہمارے القاب، ہماری طاقت، ہمارے ماضی سے جڑی ہے، یا یہ کچھ ایسا ہے جو حالات کے ساتھ بدل سکتا ہے؟ گہرا سوال ہے۔ ایک شخص جو کبھی 10,000 سال کا مالک کہلاتا تھا، کیا وہ سچ میں ایک عام شہری بن کر باغبانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کسی قسم کا سکون یا سچائی پا سکتا تھا؟ یہ سوال پوئی کی میراث کا ایک اہم حصہ ہے۔